اسد عبداللہ صاحب، معتمد جنرل سیکرٹری اتر پردیش جناب شمیم احمد ترک صاحب، عمران بابی صاحب، بیگم الاسلام صاحب، امیر اسلام صاحب، مہتاب عالم صاحب، فرحت علی صاحب، ذیشان عالم صاحب، کوثر خاص ترین صاحب، پرویز صاحب، گمسانی گاؤں کے محمد فاروق پردھان صاحب، اختیار حسین صاحب، مجاہد صاحب پردھان تتارپور، شاکر حسین صاحب، فیروز عالم صاحب اور نصیر احمد صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے عزیز دوستو، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ سنبھل کی اس ودھان سبھا میں آپ نے پچھلے 30 سال سے نواب صاحب کو ووٹ دے کر ان کو کامیاب کیا۔ 30 سال کسی بھی سیاستدان کی زندگی میں ایک بہت بڑا لمبا سفر ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، مگر 30 سال میں سنبھل کی ودھان سبھا میں جو ترقیاتی کام ہونا تھا، جو وکاس کا کام ہونا تھا، وہ بالکل نہیں ہوا۔ اس 30 سال کے سفر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سماجوادی پارٹی کی 2 مرتبہ سرکار بنی، جس میں ملائم سنگھ یادو صاحب مکھیہ منتری بھی تھے، اس کے بعد ان کے بیٹے اکھلیش یادو بھی مکھیہ منتری بنے۔ اس کے باوجود بھی اگر جو شخص برسر اقتدار جماعت سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی اپنی ودھان سبھا میں وکاس کا کام نہیں کروا سکتا، جس شخص میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ باوجود اس کی پارٹی کا مکھیہ منتری ہے اور وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر چندوسی بن جاتا ہے جو یہاں سے 27 کلومیٹر دور ہے، تو آپ بیجوئی بن جاتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنی تکلیف آپ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تکلیف تو یہاں کی جنتا اٹھا رہی ہے، مگر یہ بات معلوم ہوئی کہ نواب صاحب کو تو آپ نے ودھائک بنایا، ان کی پارٹی کا مکھیہ منتری تھا، مگر نواب صاحب کی نوابی خالی گھر کے تک تھی، اکھلیش کے پاس ان کی کوئی سنوائی نہیں تھی، اسی لیے وہ بے بس تھے۔ اور کمزوری کی بہترین مثال وہ یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے مکھیہ منتری کو بول کر وہ اس کا فیصلہ تبدیل نہیں کرا پائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری بات آپ جانتے ہیں کہ سنبھل ودھان سبھا میں یہاں پر ڈگری کالج شکشا کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں پر روڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آخر کس بنیاد پر سماجوادی کے پرتیاشی ووٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ 30 سال سے آپ وہاں پر یہاں سے کامیاب ہو گئے، مگر آپ نے کچھ کام نہیں کروایا۔ آپ صرف اس بات پر الیکشن جیتتے رہے کہ کبھی بی جے پی کا ڈر دکھایا تو کبھی ڈاکٹر صاحب سے آپ کی نفرت یا پھر ان سے جو بھی معاملہ تھا۔ آپ کب تک ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرتے رہیں گے؟ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ سنبھل میں ایک نئی تاریخ رقم کریے، سنبھل میں وکاس کے لیے، سنبھل کے بچوں کے تعلیم کے انتظام کے لیے، سنبھل میں یہاں پر اسپتال نہیں ہے، اور اسپتال کا ایک ویڈیو میں دیکھا ہوں، شاید دسمبر 2020 کا تھا، کہ اسپتال میں ایک لاش کو کتا لوچ کر کھا رہا تھا۔ آپ بتائیے کیسے ہوگا یہ آپ کو ان حالات کو تبدیل کرنا ہے، آپ کو ان حالات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اور اسی وقت ہوگا جب آپ یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ دے کر ان کو کامیاب کریں گے۔ سنبھل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ روڈ بنے، سنبھل میں آپ چاہتے ہیں کہ وکاس کا ہر کام ہو، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سماجوادی کا ساتھ چھوڑیں۔ سماجوادی کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ بسپا کی بس کی بات ہے۔ بسپا کو بھی یہاں پر حکومت کرنے کا موقع ملا، کیا کیا بہن مایاوتی نے؟ کچھ نہیں کیا، اور بار بار آ کر صرف بی جے پی کا ڈر دکھانا کہ بی جے پی آ جائے گی، بی جے پی آ جائے گی۔
ارے संभल में बीजेपी नहीं आ सकती, ना कभी आएगी इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश में भी अगर बीजेपी आई है तो क्या उसका जिम्मेदार ओवैसी है या अखिलेश की नाहेली है? अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो ये समाजवादियों की नाकामी है, उनकी बुज़दिली की वजह से, उनके मुखन्निस होने की वजह से यहां पर बीजेपी सरकार कर रही है। आप बताइए, संभल में 2 बच्चों को CAA के प्रोटेस्ट में गोली मारकर उनको शहीद कर दिया गया कि नवाब साहब उनके घर के करीब नजर आए। आज तक उन बच्चों को गोली मारी गई है, FIR तक इशू नहीं हुआ अभी तक। किसको वोट दे रहे हैं आप? किसका साथ दे रहे हैं? मैं एक मिसाल दिखाता हूं आपको। मैं यहां आ रहा था, हम लोग बरेली से गाड़ी में यहां पर आ रहे थे तो मेरे पास हैदराबाद से 2 लोग फोन कर रहे थे कि हमारी ठेले की बंडी को फुला मुकाम से ट्रैफिक के पुलिस वाले ने हटा दिया। मैंने कहा तुमने क्या किया? तो उसने कहा कि बंडी को मैंने नहीं हटाया। मैंने कहा तुमने क्यों नहीं हटाया? इसने कहा कि तुम मेरे MP हो, मैं यही कह रहा हूं, उससे तुम बात करो उस इंस्पेक्टर से। इसको बोलते हैं ताकत। एक मामूली गरीब ठेला बंडी वाला हैदराबाद में मुझे फोन करता और कहता है कि बात करिए इंस्पेक्टर से, जरा बताइए उनको कि हम गरीब हैं, यहां पर कारोबार करना है। कौन सुनेगा फिर गरीबों की बात को? ये मिजाज मजलिस पैदा करती है। अगर अल्लाह ने चाहा आपके वोटों से यहां से मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होगा तो वो नवाब बनकर नहीं रहेगा, आपका खादिम बनकर संभल की खिदमत करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये मिजाज आपको पैदा करना है। ये मिजाज, ये एतमाद जब आप में पैदा हो जाएगा कि मेरा विधायक, मेरा सांसद, मेरा खादिम है। एक ठेला बंडी वाला फोन करके कह सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी तुम बात करो और मुझे यहां से नहीं हटाया जाए। रात के अंधेरे में हमको फोन करते कि पुलिस हमारे बेटे को उठा लिए, बात करिए, हम बात करते हैं। कोविड के दौरान में मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कोविड की पहली वेव में 1900 लोगों को मैंने खुद अस्पताल में बेड दिलाया था हैदराबाद में। दूसरी कोविड की वेव आई तो हमने 750 के करीब या 800 के करीब ऑक्सीजन सिलेंडर को मुफ्त आवाम में दिया। एक नहीं 10-10 मरतबा रिफिल कराई। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मैं बर्तानिया से मंगाया उसको। और जब मुझसे इम्तियाज जलील औरंगाबाद के MP ने कहा कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत है, मैं औरंगाबाद को भिजाया। अख्तरुल ईमान ने कहा कि बिहार को भिजाइए, हमने बिहार को भिजाया। 30 साल से जिस शख्स को आप बिता रहे हैं, क्या काम का? हाँ, उनकी इनफरादी शोहरत में, उनकी इनफरादी दौलत में, उनकी इनफरादी ताकत में इजाफा हुआ होगा, मगर बताइए संभल की जनता का क्या फायदा हुआ? संभल की जनता का कुछ फायदा नहीं हुआ और सिर्फ वोट लेते हैं अपनी शख्सियत के लिए। मैं यहां पर आया हूं तो अपनी शख्सियत के लिए नहीं आया हूं। मैं अगर आया हूं तो आपके हक दिलाने के लिए आया हूं। मेरी शख्सियत, मेरा मुकाम, मेरी इज्जत कोई माने नहीं रखती गरीब आवाम के सामने। मैं मिटने के लिए, अपने आप को खत्म करने के लिए आया हूं। इसीलिए तो हम पर गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती है ना, हम पर गोलियां चलाई जाती, इन दल्लों पर नहीं चलाई जाती कि उनको मालूम ये गुलाम है उनके। ये बात है, हमारी जबान को दबाने के लिए गोलियां चलाई जाती है। अरे जो गूंगे हैं उन पर कोई गोली नहीं चलाता, मर्दों पर गोली चलाई जाती, कमजोरों पर नहीं चलाई जाती, गुलामों पर। बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मेरी बात को समझिए। संभल में अगर आप चाहते हैं कि तरक्की हो, संभल में अगर आप चाहते हैं कि आपके दरमियान में आपका वोट जिसको आप कामयाब करें वो आपके दरमियान में रहे, तो आप यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। कौन सा काम यहां पर हो रहा है? संभल की विधानसभा में खाली एक ही आदमी का फायदा हो रहा है, वो नवाब साहब का, उनका कोल्ड स्टोरेज और सिरेंज बनाने का काम दौड़ रहा है आसमान पर और गरीब कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। मैं आप तमाम से ही गुजारिश करने आया हूं और आपको बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी का असेंबली में क्या नवाब साहब उठाए इन बच्चों की जो मौत हुई, वीडियो को और गुरु बिलाल पाशा की मौत हुई फायरिंग में, क्या नवाब साहब उठाए असेंबली में? क्या इनके पास ताकत थी कि योगी की आंखों में आंखें डाल कर कहा जाए कि मेरे विधानसभा के बच्चों को गोली मार कर कत्ल कर दिया गया?
ان کے گھر سے ان کی اولاد کو محروم کر دیا گیا. نہیں بولیں گے کیونکہ معاملہ ہے. یوگی کو بولیں گے تو بلڈوزر بھی جاتے گا ان کے پاس. تو وہ بولے کہ خیریت یہی ہے کہ میرا بچہ نہیں مرا, اس کا مرا, مجھے کیا کرنا, میرا بچہ اچھا ہے, مجھے کافی ہے. جب تک یہ مزاج رہے گا کچھ کام نہیں ہوگا. مجھے بھی اللہ نے اولاد دی ہے کہ مگر میرا معاملہ یہ کہ جو لوگ مجھے ووٹ ڈالتے ان کی اولاد کا تحفظ ہو, ان کی بیٹیوں کا تحفظ ہو, تبھی تو کامیاب ودھایک اور سانسد بنتا ہے. آج ہر چیز یہ لگتی ہے کہ نہیں بس میرا فائدہ. اور ماشاءاللہ سے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے اتنا دیا مگر ان کا غارت کا گڑا بھرتا ہی نہیں ہے. ڈالے جا رہے بھرتا ہی نہیں ہے ان کا غارت کا گڑا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ 14 تاریخ کے دن اپنا ایک ووٹ مجلس کے امیدوار کے حق میں استعمال کریں. یہ جگہ کا نام گمسانی ہے نا, گمسانی ہے نا. اب آپ سے اپیل کر رہا ہوں یہ تمام کو گمنام کر دو آپ انشاءاللہ تعالی. یہ گمسانی کی عوام کی میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ کا نعرہ ہونا چاہیے کہ گمسانی کا نعرہ 14 کو سب کو گمنام کریں گے اور مشیر کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ سماجوادی پارٹی, پوچھئے ان سے, ٹرپل طلاق کا جب قانون لایا گیا 3 مرتبہ پارلیمنٹ میں آیا. سماجوادی پارٹی کے ایم پیز کی تقاریر اٹھا کر دیکھ لو آپ. ٹرپل طلاق کا قانون ہے اور اکھلیش بات کر رہے میں نے روڈ بنا یو پی میں, میں نے روڈ بنا یو پی میں. ارے قانون ٹرپل طلاق کا ہے, یہ بول رہے میں نے ہائی وے بنایا, میں نے پلین اتارا. ارے بولنے لفظ مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے اکھلیش. تم نے کب سنا تھا الپسنکھیک سماج مسلمان کا نام اکھلیش کی زبان سے؟ نہیں سنا کسی نے. ڈرتے نہیں, اگر بولیں گے تو ووٹ نہیں ملے گا. ارے آپ کے لیے ووٹ ہے ہی نہیں ہمارے سوا. آپ نے ہم کو قیدی بنا کر رکھ دیا. آپ نے ہم کو بی جے پی کا ڈر دکھا کر ہم کو قیدی بنا کر رکھ دیا. مگر سنو اکھلیش یادو, اب وہ معاملہ نہیں رہے گا. اب وہ پوری باتیں ختم ہو جائیں گی. نہ صرف سنبل بلکہ انشاءاللہ اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین ایک نئی تاریخ لکھے گی انشاءاللہ تعالی. یہ غلامی اور قیدی کی سب باتیں ختم. اب حصے داری کی لڑائی ہوگی. حصہ لینا پڑے گا آپ کو, اور بغیر حصہ لیے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. آپ کو میں بتانا چاہوں گا, زندہ آپ بھی زندہ, میں بھی زندہ, ہم زندہ ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. فکر مت کرو, جب تک ہم زندہ ہیں دنیا زندہ, ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں, وہ مطمئن رہو آپ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پارلیمنٹ میں یو اے پی اے کا قانون آیا. وہ قانون یہ کہتا ہے کہ دلی میں بیٹھا ہوا این آئی اے کا ایک انسپیکٹر آپ کے گاؤں کے کسی بھی بچے کو ٹیررسٹ گھوشت کر سکتا ہے. کیا اکھلیش یادو تم تائید نہیں کیا اس قانون کی؟ کیا کانگریس نے تائید نہیں کی امت شاہ کے امینڈمنٹ بل کی؟ ہم پر انگلیاں اٹھاتے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر میں نے پورے سنویدھان کو سامنے رکھ کر دلائل دیا, کہا کہ قانون غلط ہے, یہ قانون غلط ہے. اس قانون کا استعمال مسلمان, دلت, آدیواسیوں پر ہوگا. آج بھارت کی جیلوں میں اسی قانون کے تحت بچوں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا گیا. اکھلیش یادو نے تائید کی. بتاؤ نواب, تمہاری زبان کھلی؟ کیا تم بولے قانون غلط ہے بھیا مت تائید کرو؟ تم نہیں بول سکتے کیونکہ تمہارے گھر تک آفت نہیں آئے گی, یا غریب کے گھر پر آفت آئے گی, نوجوانوں کی زندگی برباد ہو جائے گی. آج بتائیے آپ امت شاہ کی تائید کرتے اس قانون کو کانگریس اور سب پر لوک سبھا راجیہ سبھا میں تائید کرتے اور آ کر آپ سے ووٹ کا مطالبہ کرتے ہیں. کس منہ سے مطالبہ کریں گے آپ؟ بدترین قانون کو تم نے تائید کیا, اس کو قانون بن گیا. آج بھارت میں کسی کو بھی یو اے پی اے لگا دیا جاتا ہے, کسی پر بھی یو اے پی اے لگا دیا جاتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم پر گولیاں چلانے والوں پر یو اے پی اے نہیں لگایا جاتا. ہم پر گولیاں چلانے والوں پر یو اے پی اے نہیں لگایا جاتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, تیسری بات
آج پردھان منتری ہم کو میڈیا کے لوگ بتائے کہ سہارنپور میں تقریر کر کے کہا کہ بی جے پی ہر مظلوم کے ساتھ ہے. پردھان منتری جی وہ مظلوم ہے، مظلوم نہیں ہے. اور کہا کہ ہم نے ٹرپل طلاق کا قانون بنایا، مسلم مہیلاؤں کو ہم نے مدد کی. پردھان منتری جی آپ کو کب سے معلوم ہو گیا کہ مسلم مہیلاؤں کو ٹرپل طلاق کا قانون بنانے سے فائدہ ہوا؟ ٹرپل طلاق کا قانون اگر بی جے پی نے بنایا تو مسلمان عورتوں کو برباد کرنے کے لیے بنایا. ہم بتا رہے ہیں آپ کو، ٹرپل طلاق اگر کوئی بولتا ہے وہ گناہ ہے، بیوقوف ہے، پاگل ہے. مگر پردھان منتری نے جو قانون بنایا، اب سہارنپور میں کھڑے ہو کر کہہ رہے کہ میں اپنی مسلم بہنوں کی مدد کے لیے بنایا. پردھان منتری جی، ہریدوار میں مسلم بہنوں کے تعلق سے وہ جو تمام معاشرے جمع ہو کر کہہ رہے تھے کہ ان کا نرسنہار کر دو، جینوسائیڈ کر دو، جب آپ کچھ نہیں بولے، جب کہا گیا کہ بھارت کی فوج کو استعمال کر کے اتنے لاکھ الپسنکھیک سماج کے لوگوں کو قتل کر دو، آپ کچھ نہیں بولے. جب ہماری گردن کی قیمت لگائی جا رہی تھی، آپ کچھ نہیں بولے. پریاگراج الہ آباد میں گالیاں دی گئی مسلم مہیلاؤں کو، آپ کچھ نہیں بولے. بلی ڈیل، سلی ڈیل، ہمارے بچوں کی نیلامی ہوئی، پردھان منتری نہیں بولے. پردھان منتری آپ کو محبت کس سے ہے بتاؤ؟ آپ کو محبت مسلم مہیلاؤں سے نہیں ہے، آپ کو محبت اپنی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی سے ہے. آپ کو محبت اپنی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی سے، اور آپ کو دیکھ کر آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے اکھلیش بھی اپنی زبان کو خاموش کر لیتے، کچھ نہیں بولتے. مقابلہ کیا ہو رہا ہے کہ مودی سے بڑا کون ہے؟ ارے مودی سے مقابلہ کرنا ہے تو بھارت کے سنویدھان کو استعمال کرو. مودی سے مقابلہ کرنا ہے تو بھارت کے انڈین نیشنلزم کو سامنے رکھو. مگر نہیں، پردھان منتری تو آج سہارنپور میں بول دیے. پردھان منتری اس کا جواب دیجئے. جو پریاگراج الہ آباد میں سنسد ہوا، جو ہریدوار میں ہوا، آپ کوئی منہ نہیں کھولتے. اچھا، پردھان منتری کو مسلم مہیلاؤں سے اتنی محبت ہے کہ ایک مسلم بچی حجاب پہن کر کالج میں جاتی ہے تو اس کو گنڈے گھیر لیتے، مگر میرا پردھان منتری کچھ نہیں بولے گا ان لوگوں کو، کیونکہ ان کے گلے میں قسم کی شال تھی. پردھان منتری نے دیکھا کہ حجاب اور نقاب اور وہ شال، تو پردھان منتری بولے بیٹا خاموش ہو جاؤ، کچھ مت بولو. بچیوں کے بارے میں پردھان منتری نہیں بولتے. جو بچیاں حجاب نقاب پہن کر پڑھنا چاہتی ہے، پردھان منتری اپنی زبان کو خاموش کر لیتے. کیوں نہیں بولتے پردھان منتری؟ جب دیش کے مسلم عورتوں سے اتنی آپ کو محبت ہے تو ان بچوں کے بارے میں بولو جو دیش کو طاقتور بنانا چاہتی ہے، جو دیش کا نام روشن کرنا چاہتی ہے، مگر اپنے لباس کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، نقاب کے ساتھ. مگر پردھان منتری کچھ نہیں بولتے. پردھان منتری دعویٰ کرتے ہیں ٹرپل طلاق کا. آپ کو معلوم قانون کیا ہے ٹرپل طلاق کا؟ ان کی یہ محبت مسلمانوں سے نکالے. اگر ٹرپل طلاق قانون میں کسی کو کورٹ سزا دیتا ہے تو 2 سال، اور اگر کوئی غیر مسلم کو کسی اور قانون میں، اسی طرح کے قانون میں کورٹ سزا دیتا ہے تو 1 سال. پردھان منتری 2 سال ہم کو، 1 سال کسی اور کو، یہ کون سا ایکوالٹی ہے؟ یہ کون سا ایکوالٹی ہے بتاؤ آپ؟ آپ کو کوئی محبت نہیں ہے. اور پردھان منتری یاد رکھو، اگر مسلم مہیلاؤں سے محبت ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، زکیہ جعفری کو اپنے گھر میں بلا کر ملو، میں مانوں گا تمہاری محبت کو. زکیہ جعفری کو اپنے گھر میں. آپ مکھیہ منتری تھے تو اب بی جے پی کے لوگ بولیں گے، میڈیا میں بھی ان کے لوگ بیٹھے بولیں گے یہ پرانی باتوں کو نکال رہا ہے. پرانی باتوں کو نکالیں گے. اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے، ہم بھولتے نہیں ہیں، نہ بھولیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر دیش کے پردھان منتری جو بھول جاتے ہیں ان کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے. یاد دلانے کے لیے بول رہے ہیں. اور پھر دوسری بات کہ ٹرپل طلاق کا قانون وہ پردھان منتری آج بولے، وہ اس میں کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایک بیوقوف قسم کا، گدھا قسم کا ایک انسان اگر اپنی بیوی کو 3 بار بول دیا تو قانون یہ کہتا ہے اس پر کیس بک کر دو. اور قانون یہ بنائے، یہ کہتے ہیں کہ شادی بھی نہیں ٹوٹے گی.
جب شادی نہیں ٹوٹے گی، گناہ نہیں ہوا تو ایف آئی آر کس بات کا؟ پردھان منتری بولے نہیں میں بول رہا ہوں، میں بادشاہ سلامت ہوں، قانون بن گیا۔ اب آپ یہ بتاؤ اگر کورٹ اس کو سزا دے دیا تو 2 سال تک اس بیچاری ہماری بیٹی کی شادی نہیں ٹوٹے گی، شادی نہیں کر سکتی وہ شادی میں۔ تو 2 سال کے بعد جب وہ جیل سے نکلے گا تو پردھان منتری ہماری بیٹی کو بول رہے ہیں کہ بیٹا میں نے تیرے لیے اتنا بڑا قانون بنایا، ایسا بنایا کہ تو ایک بینڈ باجا پارٹی لے کر جیل کے سامنے ٹھہر جا، جب تیرا پتی نکلے گا تو تم باجے والے کو بولنا بجاؤ بہاؤ پھول برساؤ میرا محبوب آیا۔ کیا بات ہے بتائیے آپ کہ 2 سال وہ گدھا پاگل جیل میں رہے گا اور یہ بچی کی شادی نہیں ٹوٹے گی؟ یہ کون سا؟ اچھا کورٹ میں اس بچی کو بتانا پڑے گا پردھان منتری کہ ہاں اس نے کہا تھا۔ پردھان منتری کون ٹھہرے گا اس غریب عورت کے ساتھ؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ اسلام میں شادی ایک کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ میں مہر کے پیسے لکھ دو آپ، اور اس میں کہا کہ اگر کوئی ٹرپل طلاق کہتا ہے تو مہر کے پیسے 25 کا 100 گنا اضافہ کر دو، 100 گنا اضافہ کرو، مل جاتے۔ کانٹریکٹ کا وائلیشن ہوتا، مگر پردھان منتری سمجھتے نہیں۔ پردھان منتری بادشاہ سلامت بنے ہوئے، بادشاہ سلامت بولے ہو گیا۔ پردھان منتری آپ کی غلط پالیسیوں سے ہر سماج پورا دیش پریشان ہے، کوئی خوش نہیں ہے آپ سے۔ اتر پردیش میں تو انشاءاللہ بابا جائیں گے، مجھے یقین ہے، مگر بابا جائیں گے تو اگر آپ سمجھ رہے کہ سماجوادی بسپا ان کو ہرا پائے گی، نہیں ہرا پائے گی۔ اگر آپ بھاگیداری پریورتن مورچہ کا ساتھ دیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی بی جے پی کی شکست ہوگی، بی جے پی کو ستا نہیں ملے گی، ایک نئی تبدیلی اتر پردیش میں پیدا ہوگی۔ اسی لیے ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجیے، نہ سنبھل میں نہ اتر پردیش میں۔ یہ آپ کی حصہ داری کی لڑائی ہے، یہ آپ کی لڑائی ہے۔ اگر آپ آج خاموش ہو جائیں گے تو 5 سال کے بعد جو 15 اور 16 سال کی لڑکیاں اور لڑکے ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے ہم 20 سال کے ہو گئے، بتاؤ یہ ناانصافی کیا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اسدالدین اویسی کے چہرے کو دیکھو آپ، اگر میرے چہرے میں آپ کو اپنا بیٹا نظر آتا ہے، اپنا چاچا نظر آتا ہے تو خدا کے لیے اس پر غور کرو۔ میں ڈرنے والا نہیں ہوں، مجھے معلوم کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، مگر میرا ٹوٹ ایمان ہے کہ خطرے لاکھ ہوں گے، جب تک رب کریم نہیں چاہے گا میری زندگی کا شمع کھل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ میں موت کو اپنے 6 فیٹ کے قریب سے دیکھ چکا ہوں میرے دوستوں، میں موت کو اپنے 6.5 فیٹ کے قریب سے دیکھا ہوں۔ جو ہتھیار اٹھا کر ہم پر گولیاں چلا رہے تھے، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ کی دعاؤں نے مجھے بچایا، مگر خدا کی قسم موت کے ڈر سے میں اپنی زبان کو بند نہیں کر سکتا، نہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ارے اگر خدا نے کچھ صلاحیت دی تو زبان کی دی ہے، اس زبان کو اگر میں مظلوموں کے لیے ان کے حق کے لیے استعمال نہیں کروں گا، کمزوروں کو طاقتور بنانے کے لیے استعمال نہیں کروں گا، ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے استعمال نہیں کروں گا، اگر سنبھل کے وکاس، سنبھل کی ناانصافی کے لیے، سنبھل کے عوام کی ترقی کے لیے زبان نہیں چلے گی تو کیا کسی غلامی کے لیے چلے گی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب سماجوادی پارٹی کے لوگ بہت نعرے لگاتے ہیں کہ بھیا تجھ پہ جوانی قربان، ابے کتنی جوانی قربان کرے گا؟ کتنی جوانی؟ 30 سال سے سب جوانی برباد، مگر سنبھل کا کچھ نہیں ہوا۔ اسی لیے اپنی جوانی کو بچاؤ۔ میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں، یہ سنبھل کا الیکشن ہے، یہاں سے ایک بہترین امیدوار آپ کے درمیان میں ہے۔ اگر آپ ایک بار فیصلہ لے لیں، عزم کر لیں کہ ہم اب کی بار انشاءاللہ تعالی وہ 30 سال پرانی غلطی نہیں کریں گے، ایک نئے دور کا آغاز کریں گے، ایک نئے سنبھل کی ترقی کی راہ ہموار کریں گے، تو آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر ہمارے امیدوار کو، آپ کے امیدوار کو، بلکہ آپ کے خادم کو کامیاب کریے۔ آپ کو ودایت کی ضرورت نہیں، آپ کو خادم کی ضرورت ہے، جو آپ کی آواز پر دوڑتا ہوا ہے،
جو آپ کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرے، ایسے شخص کو آپ کامیاب کریے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی بار سنبھل کی عوام ایک بہترین فیصلہ لیتے ہوئے یہاں سے مجلس کے حق میں پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کی بے مثال تاریخ، پتنگ کے نشان پر بٹن